جلال الدین اکبر کو کون نہیں جانتا؟ بڑا تگڑا مغل فرما روا ہوا ہے اور چاروں طرف بر صغیر پاک و ہند میں اس کا ناقوس بج رہا تھا، لیکن ان پڑھ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ لوگوں کے نرغے میں تھا۔ ملا مبارک کے دونوں بیٹے ابو الفضل اور فیضی اس کے اعصاب پہ سوار تھے، اور جو وہ کہتے تھے وہی اس کا نظریہ تھا۔ بادشاہوں کے ساتھ عمومی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے مصاحبین، حاشیہ نشین، ان کے مشیر ہی ان کو غلط راہوں پہ ڈالتے ہیں۔ تو یہی کچھ اکبر کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے بادشاہ کو ذل اللہ قرار دے دیا، تو اللہ کا سایہ ہے اور تو جو چاہے کرے، تجھے اس کا اختیار شرعاً حاصل ہے۔ لہٰذا اس نے دین الہی کی طرح ڈال دی۔ ہندو، مسلم، عیسائی، دیگر مذاہب کے ماننے والے بر صغیر میں رہتے ہیں، تو ایسا دین تراشا جائے جس میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ گائے ذبح کرنے سے ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس کا ذبح کرنا موقوف قرار دے دیا گیا۔ مسجدوں کی جگہ مندر تعمیر کر دیے گئے۔ السلام علیکم یہ شعار المسلمین ہے، تو ایک متحدہ قومیت وجود میں آئی ہے، تو ہم اس کی جگہ کوئی نئی اصطلاح لائیں۔ تو اگر کوئی کسی کو ملتا تو اللہ اکبر کہتا اور وہ آگے سے جل جلالہ کہتا۔ بہت سارے ہندو راجاؤں کی بیٹیوں کے ساتھ جلال الدین اکبر نے نکاح کیا، ان کے ہندو ہونے کے باوجود ان کو مسلمان کیے بغیر، اور اپنے حرم میں رکھا، اور وہ وہاں باقاعدہ مورتیاں پوجتی تھیں، اور اس کے اثرات بادشاہ پر مرتب ہوئے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو مروج ہوئیں۔ اب ابو الفضل اور فیضی تو خود اس کو مشورہ دینے والے تھے، وہ کیسے روک سکتے تھے؟ ہر دور میں ابن الوقت علماء موجود رہتے ہیں، جن کو علماء سو بھی کہا گیا ہے، جن کا مقصد حکمرانوں کی، امراء کی، اعیان سلطنت کی خوشامد کرنا ہے، اور ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اور ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہے۔ تو ابو الفضل اور فیضی بھی اسی قبیل کے تھے، وہ پڑھے لکھے کم نہیں تھے۔ ابو الفضل نے قرآن مجید کی بے نقط تفسیر لکھی تھی، سواتِ الالہام کے نام سے، یعنی پورے قرآن مجید کی تفسیر، اور ایک بھی نقطہ نہیں تھا۔ اتنا پڑھا لکھا، اتنا زیرک اور اتنا ذہین شخص، لیکن بادشاہ کے چرنوں میں بیٹھنا اور بادشاہ کو جو ہے وہ شیشے میں اتار کر کے اس کی خواہشات کے مطابق فتویٰ دینا، یہ اس کی زندگی کا مشغلہ تھا، اور یہ وہ کرتا تھا۔ خیر، اکبر اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے بعد جہانگیر تخت نشین ہوا، تو اس کے کان بھرے گئے حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے حوالے سے۔ تو اس نے آپ کو دربار میں بلایا، اور آپ نے اس کو اپنا مطمع نظر بتایا۔ دین کی جو تعبیرات، تشریحات انہوں نے قرآن و حدیث سے سمجھی تھی، وہ اس کے سامنے رکھی۔ بادشاہ مطمئن ہو گیا، واپس تشریف لے آئے، تو جہانگیر کے کان بھرے گئے کہ دیکھا انہوں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا، چونکہ ابو الفضل اور فیضی کے ذریعے سے یہ تصور راسخ کیا گیا تھا بادشاہ کے ذہن میں کہ آپ ذل اللہ ہیں اور آپ کو سجدہ ہونا چاہیے، اللہ کا سایہ جو ہیں آپ، تو پھر لوگ آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو باقاعدہ بادشاہ کے لیے انحناء، رکوع یا سجدہ تک ہوتا تھا، جبکہ شریعت اسلامیہ میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس پاداش کے اندر کہ آپ نے نہیں کیا سجدہ بادشاہ کو، گوالیار کے جیل میں 2 سال کچھ عرصہ کاٹنے پڑے، کاٹے۔ تبلیغ دین کا سلسلہ رک گیا نہیں، وہاں 500 قیدی تھے، وہاں جا کے حضور کے دین کی تبلیغ کا آغاز کر دی۔ اب بادشاہ کو جب ہوش آیا، اور اس کے پس منظر میں بہت کچھ ہے، وقت نہیں ہے، تو اس نے شیخ کو رہا کرنے کا کہا، تو کہا کہ میں تو تب رہا ہوں گا اگر یہ 500 بھی رہا ہوں گے۔ کبھی قیدی بھی شرطیں لگا کے آزاد ہوتے ہیں، اور ساتھ شرط یہ ہے کہ مندروں
کو گرا کر کے مسجدیں بنائی جائے جہاں مسجدوں کو گرا کے منظر بنائے گئے ہیں، تحیت المسلم کو دوبارہ اصل صورت میں بحال کیا جائے، شراب خانے بند ہوں اور محرمات کے ساتھ نکاح منسوخ کیے جائیں۔ یہ ساری شرطیں آپ نے لگائیں اور بادشاہ کو ماننا پڑی، پھر پوری شان کے ساتھ جیل سے حضرت مجدد باہر آئے۔ یہ شان مجددانہ ہے، یہ عزت اور وقار کی زندگی ہے جو حضرت شیخ احمد نے۔ اور پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ کو کوئی منصب عہدہ چاہیے گا؟ بالکل نہیں چاہیے۔ پھر کچھ عرصہ بادشاہ آپ کی صحبت میں رہا، پھر جتنے بھی آیان سلطنت تھے سب پر حضرت شیخ کی تعلیمات کا رنگ چڑھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شاہ جہاں پر جو رنگ چڑھایا وہ کسی سے مخفی نہیں۔ بر صغیر میں شریف مکہ نے عبدالصمد العمودی کو سفیر بنا کے بھیجا اور کعبۃ اللہ کی چابی کی کہ یہ چابی آپ کے سپرد ہوئی۔ یہ شیخ کی تعلیمات کا اثر تھا۔ دلی کے دربار میں خواجہ سیف الدین سرہندی آپ کے فرزند آ کے قیام کرتے ہیں اور 3 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ توحید پڑھاتے ہیں۔ یہ پھر اثرات مرتب ہونے لگے، یہ پھر دین اترنے لگا، اور پھر انہی کی نسل سے شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر آتا ہے، جس نے 500 علماء کو جمع کر کے فتاوی ہندیہ، جس کو فتاوی عالمگیریہ کہا جاتا ہے، فقہ کا انسائکلوپیڈیا تیار کیا، ایک قانون اور ایک ضابطہ بر صغیر پاک و ہند کے لیے جو نافذ العمل ہوا، اس کو تیار کیا، اور آج بھی اس کی کوئی نظیر یہاں ملتی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو پھر یہاں تک کام پہنچا۔ تو یہ شیخ احمد نے بادشاہوں کی اصلاح کی اور الہاد کا کلا کما کر دیا۔